بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحجر کے تیسرے درس میں ہے۔ وہ لوگ جن کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا جاتا ہے ان کو کتاب الحجر میں ان کی تعداد 6 بتائی ہے۔ 6 میں سے پہلے نمبر پہ بچہ تھا صغیر، تو اس صغیر کی بحث اور گفتگو جاری تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ شخص جو کہ جناب صفی ہے، بیوقوف ہے، تو اس کی ٹیسٹ کی جائے گی۔ اگر رشد ثابت ہو گئی تو پھر اس کے حوالے مال کیا جائے گا۔ اب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ صفی اقرار کرے کہ فلاں کی میری طرف وہ 2 لاکھ ہیں، کیا اس کا یہ اقرار صحیح ہے؟ کہتے نہیں، یہ اقرار کرنا اور اگر ہم اس اقرار کو نافذ مانیں گویا کہ بچے نے یا صفی نے جو ہے کیا ہے وہ جناب تصرف مالی کر دیا۔ البتہ اگر نسب کا تصرف اقرار کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، بھائی بیوی ہے تو اب اس کا نان نفقہ بھی تو دینا ہوگا، کہتے ہیں نسب والا اقرار اس کا قابل قبول ہے۔ البتہ وہ پھر الگ بحث ہے کہ جس کے بارے میں اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو خرچہ کہاں سے ملے گا؟ آیا اس صفی کے مال سے ملے گا یا بیت المال سے ملے گا؟ فرماتے ہیں قول قوی کے مطابق بیت المال سے اس کی بیوی کو، یا اگر کسی کے باپ یا ماں ہونے کا یہ اقرار کرتا ہے ان کو بیت المال سے خرچہ دیا جائے گا۔ اچھا، طلاق دینا چاہے تو کہتے ہیں طلاق دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی اس سے طلاق خلا لے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن خلا کے بدلے میں، کیونکہ خلا میں عورت مرد کو پیسے دیتی ہے کہ مجھے طلاق دو، تو وہ جو خلا کا پیسہ ملا ہے وہ اس صفی کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، صفی کسی کا نکاح پڑھ سکتا ہے؟ صفی کسی کا وکیل ہو کے کوئی سیغے کا اجرا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں بھائی، تمام عقود میں جو ہے کیا ہے صفی وکیل بن سکتا ہے۔ اور بہرحال مولویوں پہ تو میں نہیں ہنستا کیونکہ میں خود بھی مولوی ہوں۔ بہرحال ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صفی ہوتے ہیں تو ان سے بھی نکاح وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک لفظ سائر کا انہوں نے استعمال کیا جو کہ جمیع کی معنی میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ سائر کو جمیع کی معنی میں استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سائر جو ہے کیا ہے وہ باقی کی معنی میں ہوتا ہے، یعنی 10 چیزوں میں سے آپ 4 اٹھا لو، باقی کو چھوڑ دو، تو اس باقی کے لیے سائر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر چلتے ہیں پاگل کی طرف۔ پاگل پر بھی پابندی ہے، کب تک؟ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا پاگل پنا ٹھیک ہو۔ اچھا، تو اس پاگل اور بچے کی اصل ولایت اور سرپرستی کس کے پاس ہے؟ کہتے ہیں باپ اور دادا کے پاس ہو۔ اگر یہ دونوں شریک ہیں تو یا تو دونوں مل کر اپنے مشورے کے ساتھ کام چلائیں، یا اگر دونوں کا مشورہ نہیں ہے، ایک نے بچے کی گائے بیچی، دوسرے نے وہی بچے کی گائے پھر دوسرے بندے کو بیچی، تو جو سابق ہوگا اس کا عقد ٹھیک ہوگا، بعد والے کا عقد ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر بچے کا اور پاگل کا باپ اور دادا انتقال کر گئے ہیں تو پھر اگر وہ کسی کو وصی مقرر کر کے گئے ہیں تو وصی جو ہے کیا ہے جناب ان کی سرپرستی کرے گا۔ اور اگر وصی بھی نہیں ہے تو پھر حاکم شرع جو ہے کیا ہے ان کا جناب وہ ولی ہے، کیونکہ الحاکم ولی من لا ولی لہ، حاکم شرع ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ دیکھیں عبارت میں مصنف صاحب کیا خوب فرماتے ہیں کہ جناب وَيَثْبُتُ رُشْدُ۔ اچھا خوب، عبارت میں ذرا عبارت گم ہو گئی مجھ سے۔ وَلَا يَصِحُّ، صحیح نہیں ہے، اقرار الصفی، صفی اقرار کرے بمال، کہ فلاں سے میں نے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے۔ وَيَصِحُّ،
اور صحیح ہے کون؟ اقرار. یصح میں ایک ہوا کی ضمیر جو اقرار کی طرف جا رہی ہے، بغیر ہی کی ضمیر پھر مال کی طرف جائے گی. کا نسب کا اقرار کرنا چاہتا ہے. وَإِنْ أَوْجَبَ نَفَقَةَ اگرچہ یہ اقرار نسب بھی سبب بنتا ہے کہ یہ پھر نان و نفقہ بھی اس کو دے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اقرار کر سکتا ہے. وَفِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ اور خرچ کرنا اس بندے پر کہ جس کے بارے میں اس نے اقرار کیا نسب کا. خوب من مال ہی آیا صفی کے مال سے خرچہ کریں گے، او بیت المال یا بیت المال سے خرچہ کریں گے. قولان اس میں دو قول ہیں. اجودہما الثانی ان دو قول میں سے اجود، جید نہیں اجود جو بہت اچھا ہے، وہ ثانی وہ دوسرا ہے کہ بیت المال سے خرچ کریں گے. وکل اقرار بالجنایت الموجبۃ للقصاص اور اسی طریقے سے اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے فلاں کی آنکھ نکالی ہے، اب یہ آنکھ نکالنا سبب بنتے کہ اس کی بھی آنکھ نکال دیجیے، چلو بھائی اس کی بھی آنکھ نکال دو. وَإِنْ كَانَ نَفْسًا اگرچہ وہ کسی کے قتل کا بھی جو ہے کیا ہے وہ اقرار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا. وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي الْمَالِ وَالنَّاسَبَ أَفْعَالَ الْعُقَلَاء اور اسی طریقے سے اس صفیح کا تصرف مالی ٹھیک نہیں ہے اگرچہ اس کا وہ تصرف عقلاء کے ساتھ جو ہے کیا وہ ملتا جلتا ہو. وَيَصِحُ تَصَرُّفُهُ اور صحیح ہے اس صفیح کا تصرف کرنا فی ما ایسے کاموں میں لا یتضمن اخراج المال جن کے ضمن میں مال کا خارج کرنا اور خرچ کرنا نہیں آتا ہے. کہ طلاق بیوی کو طلاق دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ زہار بیوی کو زہار کرنا چاہے کر سکتا ہے مطلب کہ کرے گا تو وہ اس پہ احکام مترتب ہوں گے. زہار کا کیا مطلب ہے وہ لمحہ 4 میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے زہروں کے علیہ کہ زہر امی تیری پشت مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہے. والخلع یہ جاہلیت کے زمانے کی زہار طلاق تھی، طلاق خلع بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ولا یسلم عوض الخلع الیہ وہ خلع کے بدلے میں جو پیسے ملے ہیں وہ اس صفی کو نہیں دیے جائیں گے. لأنہ تصرف مالی اس لیے کہ اگر خلع کی رقم اس کو دی جائے تو یہ تصرف مالی ہے ممنوع منہ ہو، جبکہ اس صفی کو منع کیا گیا ہے تصرف مالی سے. وَيَجُوزُ اور جائز ہے ان یتوکل کہ یہ صفی وکیل بنے لغیرہ اپنے غیر کا فی سائر العقود. یہاں پر فی سائر سے بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ بیع و شراء کے علاوہ دوسرے، لیکن ایسا نہیں ہے. فی سائر پہ بنا فی جمیع العقود تمام عقود میں کسی کا وکیل بن سکتا ہے. فی جمیعہا. وَإِنْ كَانَ قَدْ ضَعَفَ یا ضُعِفَ اگرچہ ضعیف قرار دیا گیا ہے اطلاقہ اس سائر کے لفظ کا استعمال کرنا علیہ جمی پر، لیکن اب بعض آ گیا تو اب ضعف کا فائل یہ بعض ہے تو پھر ضعف نہیں. ضعف بعض اہل العربیہ بعض اہل عربی جو ادبیات کے ماہر ہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے کہ سائر کے لفظ کو جمی کی معنی میں استعمال کیا جائے. حتیٰ کہ اس اطلاق کو گنا ہے پھر درۃ الخواص، یہ کتاب کا نام ہے درۃ الخواص میں من اوہام الخواص، کہا کہ یہ خاص لوگوں کے اوہام میں سے ہے کہ سائر کو جمی کی معنی میں استعمال کرتے ہیں. وَجَعَلَهُ اور جناب اہل العربیہ نے اس سائر کو قرار دیا ہے مختصاً بالباقی، یہ مخصوص ہے باقی کے ساتھ، یعنی جہاں بھی باقی کی معنی نکالیں، یعنی ایک چیز پڑی ہوئی ہو کچھ آپ نے اٹھا لی، اب جو بچی ہوئی ہے اس کے لیے سائر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اخذن لہو من السؤر انہوں نے سائر کو سؤر سے لیا ہے. سؤر یعنی جھوٹا نہیں جھوٹا. خوب جھوٹا کا مطلب میں نے پانی پیا کچھ بچایا. وول بقیہ تو یہ سؤر وہی باقی رہ جانے والی چیز ہے. وعلیہ جاء قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی جو ہے کہ باقی والی معنی پر آیا ہے رسول اکرم کا قول لابن غیلان. اب غیلان ہے یا غیلان، اس کو رسول اکرم نے کیا فرمایا لما اسلم جب اس ابن غیلان نے اسلام قبول کیا علی 10 نسوۃ 10 بیویاں تھیں اس کی.
اب اسلام قبول کیا تو نبی کریم نے فرمایا امسک علیک اربع، تم اپنے پاس 4 رکھ لو، وہ فارق سائرہن، اور باقی جو بچ گئی 6 ان کو تم فارغ کر دو۔ لیکن قد اجازہ بعضهم، لیکن اس سائر کو جمیع کی معنی میں استعمال کرنے کی بعض علماء ادب نے اجازت دی ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ لَهُ، بتحقیق جائز ہے کہ وکیل بنائے غیر سفیہ کو۔ کیوں بھائی؟ لأن عبارتہ، اس لیے کہ سفیہ کی عبارت اور الفاظ جو ہے وہ لیست مسلوبتاً، ان کو کسی نے سلب نہیں کیا کہ اس کے الفاظ غلط ہیں، مطلقاً کا مطلب چاہے مال میں عبارت ہو چاہے غیر مال میں، بل مما یقتضی تصرف فی مالہ، بلکہ سفیہ کو صرف منع کیا گیا ہے مما ایسے الفاظ سے جو تصرف مالی کا سبب بنتے ہوں۔ وَيَمْتَدُّ حَجْرُ الْمَجْنُونِ، پاگل کی پابندی اور ممانعت جاری رہیں گی تصرفات مالیہ اور غیر مالی، یہ بیوی کو پاگل طلاق بھی نہیں دے سکتا، حتیٰ یفیق، یہاں تک کہ وہ پاگل ٹھیک ہو جائے، وَيَكْمُلَ عَقْلُهُ، اور اس کا عقل جو ہے کیا ہے وہ مکمل ہو۔ وَالْوِلَایَةُ فِي مَالِهِمَا، خوب فرماتے ہیں اس صغیر اور مجنون کے مال کی سرپرستی اور ولایت کس کے پاس ہے؟ للاب والجد، جناب باپ کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے۔ یہ دادا کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ لہو کی ضمیر جا رہی ہے اب کی طرف، یعنی جد ابی، جد امی مراد، نانا مراد نہیں ہے۔ وہ ان پھر یہ دادو کا سلسلہ جتنا اوپر چلا جائے، دادا پر دادا تر دادا، فیشترکان فی الولایت، بس یہ باپ اور دادا دونوں جو ہے کہ شریک ہیں ان صغیر اور مجنون کی سرپرستی میں۔ لو اجتمعا، اگر دونوں ہوں اتفاق سے، کوئی خوش نصیب ہے جس کا باپ بھی ہے دادا بھی ہے، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَمْرٍ نَفَذَ، اگر باپ دادا مل کر کہتے ہیں کہ اس پاگل کے لیے بچے کے لیے یہ چیز خریدتے ہیں، پھر تو نفذ، وہ ان کا تصرف نافذ ہوگا۔ وَإِنْ تَعَارَضَا، لیکن باپ کہتے ہیں کہ یہ چیز خریدتے ہیں، بیٹا کہتا ہے یہ چیز، قدم عقد سابق، اور اگر وہ عقد کر چکے ہیں تو جس کا پہلے عقد ہوا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ خوب پہلے اتفقا، اب اتفاقہ سے مراد کیا ہے؟ اگر دونوں عقد ساتھ ہوئے ہیں، ففی بطلان ہی، آیا یہ عقد باطل ہو جائیں گے، اور ترجیح الاب، یا باپ کو ترجیح دیں گے، او الجد یا دادا کو ترجیح دیں گے۔ اس میں اوجہن، یہ بہرحال 3 وجہ ہیں، مصنف صاحب کسی ایک وجہ کو جو ہے کیا ہے ترجیح نہیں دیتے۔ ثم الوصی، اچھا باپ دادا اگر نہیں ہے تو پھر اگر کوئی وصی مقرر کیا گیا لأحدہما، باپ کی طرف سے یا دادا کی طرف سے، ما فقدہما، جب باپ اور دادا جو ہے وہ مفقود ہوں تو اس صورتحال میں جو ہے کیا ہے وصی صاحب جو ہے کیا ہے وہ جناب ان کی سرپرستی کرے گا۔ والولایت فی مال سفیہ، اور سفیہ کے مال میں ولایت کس کو حاصل ہے؟ فرماتے ہیں الذی لم یسبق رشدہ، وہ سفیہ کے جو بیچارہ کبھی رشید ہوا ہی نہیں تھا، کذالک اسی طریقے سے، یعنی وہ بھی باپ اور دادا کے پاس ہے، الی آخر ما ذکر، جو آخر تک ہم نے ذکر کیا کہ باپ دادا مل کر کام کریں گے تو ان کا جاری ہوگا، اختلاف ہوتا ہے تو کس کو مقدم کریں گے، اس میں بہرحال اختلاف ہے۔ عملاً بالاستصحاب، ہم عمل کرتے ہیں استصحاب پر، بھائی بالغ ہونے سے پہلے بھی اس کا جو ہے کیا ہے جناب ولی باپ دادا تھے تو ابھی بھی باپ دادا ہے۔ فَإِنْ سَبَقَ رُشْدُهُ، لیکن اگر یہ بالغ ہونے کے بعد رشید ہو چکا، وَارْتَفَعَ الْحَجْرُ عَنْهُ، اور پابندی بھی اس سے اٹھ گئی تھی، بالبلوغ مَعَهُ، بالغ ہوا اور رشید بھی ہوا، ثُمَّ لَحِقَهُ السَّفَهُ، پھر یہ جو ہے کیا ہے بیوقوف اور سفیہ بن گیا، فَلِلْحَاكِمِ الْوِلَایَةُ، پھر حاکم شرع کو ولایت حاصل ہوگی، دونہم، حالانکہ دونہما ہوتا تو باپ دادا، دونہم باپ دادا اور ان کا وصی، لارتفاع الولایت، اس لیے کہ باپ دادا کی ولایت ختم ہو چکی ہے اس بندے سے رشد کی وجہ سے، فلا تعود الیہم، تو پھر وہ ولایت لوٹے گی نہیں باپ دادا وصی کی طرف، الا بدلیل، مگر کسی دلیل کے ذریعے، وہ منتفن، وہ دلیل منتفی ہے۔ خوب بس حاکم کے لیے کوئی دلیل ہے؟ فرماتے ہیں والحاکم ولی عام، حاکم ولی عام ہے، لا یحتاج الی دلیل، وہ کسی دلیل کی طرف محتاج
نہیں ہے۔ وَإِن تَخَلَّفَ فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ، اگرچہ بعض موارد میں حاکم کو ولایت نہیں دی گئی تھی، جیسے یہ پاگل اور بچہ۔ وَقِيلَ الْوِلَایَةُ فِي مَالِهِ لِلْحَاکِمِ، اور ایک قول کے مطابق سفیہ کے مال میں ولایت حاکم کے لیے مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے یہ رشد کی صورت میں بالغ ہو یا بعد میں یہ سفیہ ہو جائے، یا بالغ ہوتے ہی یہ سفیہ تھا۔ لِظُهُورِ تَوَقُّفِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ جناب حجر متوقف ہے کس پر؟ حاکم پر۔ ظاہر ہو گئی تو لِظُهُورِ تَوَقُّفِ الْحَجْرِ عَلَى الْحَاكِمِ وَرَفْعِهِ عَلَى حُكْمِهِ، پر حجر بھی حاکم لگائے گا، حجر کو ختم بھی حاکم کرے گا۔ کیوں؟ فی کون نظر الیہ، اس لیے کہ یہ نظر دینا کہ سفیہ ہے نہیں، یہ حاکم کی طرف ہے، تو نتیجے میں ہم کہیں گے ولایت بھی حاکم کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ بس آج کے درس کا خلاصہ تو 2-3 مرتبہ بتایا ہے کہ بھائی پاگل اور بچے کا ولی باپ دادا ہے، خوب اگر باپ دادا نہ ہو تو ان کا وصی ہے، اگر وصی نہیں ہو تو پھر حاکم ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ بالغ ہونے کے بعد رشید ہو اور پھر جو ہے کیا ہے صفی ہو جائے تو اس کی ولایت حاکم کے پاس ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔